ماہ رجب وہ مہینہ ہے جو کہ حقیقت میں مقدمہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس مہینے میں انسان توبہ و استغفار کر لے اور اپنے رب سے آشتی کر لے، اپنے پروردگار کو یاد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین و معین۔ جب ماہ شعبان آ جائے، مزید اس عبودیت اور بندگی کو زیادہ سے زیادہ انجام دے تاکہ ایک تیاری کے ساتھ ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہو جائے۔ ماہ مبارک کے رجب میں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رجب کو یہ ایام بطور خاص روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ ان ایام میں خاص اعمال کو آپ انجام دیں۔ ان اعمال میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف یا معتکف ہونا۔ اعتکاف کسی جامع مسجد میں شرعی اعتبار سے کسی جامع مسجد میں خود کو 3 دن کے لیے یا 3 دن سے زیادہ وہاں پہ انسان مسجد میں رہے، اپنے پروردگار کو پکارے، اور ویسے بھی انسان پورے دن، مہینوں، سالوں تک جو ہے بعض اوقات انسان اس قدر مگن ہوتے ہیں، اس قدر غرق ہوتے ہیں دنیا میں اور دنیا کی رنگینیوں میں، یہ خود سے غافل ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن پہ انسان جو ہے اپنی خودسازی پہ توجہ دے اور انسان غور و فکر کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں مجھے جانا ہے، اور چند دن کی اس زندگی میں مجھے کیا کام انجام دینا ہے۔ لہٰذا ایک بہترین فرصت اعتکاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھر میں انسان 3 دن کے لیے یا اس سے زیادہ جو ہے معتکف ہو جائے، انسان خود کو خالص کرے خداوند عالم کے لیے۔ اور ایک بہترین ذریعہ ماہ رجب میں ایام 20 ہے کہ جس میں آپ جو ہے معتکف ہو سکتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 ان 3 ایام میں آپ جو ہے خاص اہتمام کریں، جہاں پہ آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے مختلف مساجد میں، جامع مساجد میں اعتکاف کا سلسلہ ماہ رجب میں بھی، ماہ مبارک رمضان میں بھی جاری ہے۔ انسان خود کو خالص کرے اور 3 دن محصور ہو جائے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور ان 3 دنوں کی جو خاص اعمال ہیں، بعض اعمال مفاتیح الجنان میں ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ آپ وہاں انجام دیں جو توضیح المسائل میں بھی ہے اور مفاتیح میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھے، اپنے جن کے قضا روزے ہیں اپنے قضائی روزے انجام دیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ 3 دن جو ہے خالص تمام چیزوں سے، حتیٰ موبائل سے ہٹ کر، دنیاوی جتنی بھی انسان کی الجھنیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انسان مخصوص ہوتا ہے خدا کے لیے۔ 3 دن مسجد میں روزہ رکھتے ہیں، یہاں پہ جو ہے درس و دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جو ہے ان کی ایک لگاؤ ہوتی ہے، تلاوت قرآن مجید، ترتیل قرآن مجید، کبھی سنتے ہیں، کبھی خود جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ان 3 دنوں میں کم از کم جو اہل نماز شب ہے، جو تہجد گزار ہے، وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں آدمی تہجد بھی پڑھ لے جو نہیں پڑھتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں جو ہے یہ توفیقات ان کے شامل حال ہیں۔ اس سے ہٹ کر خود انسان کو آرامش کی ضرورت ہے۔ آدمی کبھی کہیں پہ بیٹھ جائے اور ایک معنوی کیفیت کے ساتھ اپنی دنیا کے لیے بھی اس طرح پلاننگ کرے اور اپنی آخرت کے لیے بھی پلاننگ کرے کہ تاکہ وہ ایک انسان بن جائے، ایک کامیاب انسان بن جائے۔ لہٰذا ان کے لیے ایک بہترین فرصت ماہ رجب میں اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بناؤ۔ دیکھیے اور بھی بہت سارے روایات ہے، بہت ساری آیات ہے، روایات ہے کہ جس سے اعتکاف کے بارے میں، اور یہ ایک مقدمہ ہے، ایک زمینہ ہے
کہ آدمی جو ہے خود سازی کی طرف جائے، آدمی کچھ اپنے لیے فکر کرے۔ کب تک جو ہے انسان نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ہم ہر چیز کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے کل کے بارے میں کہ انسان کیا کھائے، کیا کام انجام دے، لیکن کبھی اپنے بارے میں آپ نے فکر کیا ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے کس لیے خلق کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے جو ہے خدا کے لیے کیا کام انجام دینا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ کے انتقال کا دن آ جائے، جب اعلان ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جب انتقال دیا جائے، اس میں آپ کو زادرہ کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کا رابطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ اور آپ کا رابطہ اپنے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ تمام وہ نقطۂ تفکر ہیں کہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک تنہائی کہ جس کو اعتکاف کہتے ہیں، کہ آدمی قربتاً اللہ جو ہے معتکف ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔